السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ، آیات مقدسہ 99 تا 101 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے یہودیوں کی کچھ اعلیٰ خصلتیں جن کی وجہ سے وہ مشہور تھے وہ بیان فرمائیں، اور ان میں ایک سب سے بڑی خصلت یہ تھی اور ان کا رویہ اور مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے کلام مقدس قرآن لے کر، تو وہ جبرائیل کے بھی خلاف ہو گئے، ان کے بھی دشمن ہو گئے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے، فرشتوں کا دشمن ہے، میکائیل کا دشمن ہے، اللہ کے رسولوں کا دشمن ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے۔ فإن اللہ عدو للکافرین، ایسے کافر تو اللہ کے مقابلے میں ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے جو کلام مقدس نازل فرمائی ہے وہ آسمانی چاروں کتب ہیں، اس میں تو اللہ نے ہدایت رکھی ہے، سچی رہنمائی ہے، بشریٰ للمؤمنین، خوشخبری ہے، تو پھر یہ کیوں انکار کرتے ہیں؟ آج کے درس میں بھی اللہ رب العزت سب سے پہلے سچی رہنمائی کی بات کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، اور البتہ تحقیق، لام بھی تحقیق کے لیے ہے، قد بھی تحقیق کے لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت جو ارشاد فرمانے لگے ہیں بڑا اہم ہے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، انزلنا، ہم نے نازل کیا، الیک، آپ کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آیات بینات، واضح دلائل، واضح رہنمائی، واضح نشانیاں، یعنی آپ پر جو کلام مقدس نازل ہوئی ہے اس میں کوئی ابہام ہے ہی نہیں، لا ریب فی، شک ہی نہیں ہے، لیکن کیا ہے، وما یکفر بها، اور نہیں انکار کرتے اس کا، الا الفاسقون، مگر فاسق لوگ۔ جو فاسق ہیں، نافرمان ہیں، اور فاسقین کی وضاحت پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، تیسرے رکوع میں اللہ رب العزت ارشاد فرما چکے ہیں کہ فاسقین کی نشانیاں کیا ہیں۔ وہ سوسائٹی میں فساد کرتے ہیں، وہ صلہ رحمی کی بجائے قطع رحمی کرتے ہیں، یعنی ایک فیملی یونٹ جو بنیادی یونٹ ہے کسی سماج کا، اس کو بھی توڑتے ہیں اور معاشرے میں بھی فساد پیدا کرتے ہیں۔ اَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوا، کیا ذرا یہ غور کیجئے، یہ درست بات نہیں ہے؟ اَوَ كُلَّمَا، کیا یہ سب کچھ ایسا نہیں، عَاهَدُوا، انہوں نے عہد کیا، عہداً کوئی عہد، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو ایک گروہ نے ان میں سے توڑ دیا۔ کیا اس حقیقت کا انکار کر سکتے ہیں
کہ جب بھی ان یہودیوں نے معاہدہ کیا تو کچھ نے تو عمل کی کوشش کی اور اکثر نے ان کو توڑ دیا. بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو ایمان نہیں لاتے، جو یقین نہیں رکھتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں اللہ رب العزت ان کے اس رویے کا ذکر ارشاد فرما رہے ہیں، ان کی سوچ ارشاد فرما رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ معاہدوں پر قائم نہیں رہتے. پیچھے بھی ہم نے یہ معاہدوں کی بحث پڑھی ہے کہ یہ نقض عہد کرتے ہیں. جب بھی اللہ نے وعدہ لیا معاہدے کو توڑ دیتے ہیں. میرے عزیزو، اصل چیز کسی بھی سماج کی تشکیل کے لیے وہ معاہدہ ہے، حقوق و فرائض کی پہچان ہے، میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اس کا جو آغاز ہے فیملی یونٹ کا، وہ سماج کا ایک بنیادی یونٹ ہے. اس میں یہی تو بنیاد ہے جو حقوق و فرائض کی ہے. وَلَمَّا، اور جب بھی جاءہم، آئے ان کے پاس، رسول، رسول من عند اللہ، اللہ کی طرف سے. سنیے ذرا میرے عزیزو، اللہ رب العزت کتنی ترتیب سے ہماری تربیت فرما رہے ہیں کہ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا، اور کہاں سے آیا؟ من عند اللہ، اللہ کی طرف سے. پچھلے دروس میں بھی یہ بات واضح ہو گئی. اللہ بار بار یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے. ایک بات. دوسری، مصدق لما معہم، وہ تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو ان کے پاس ہے. یہ جتنے بھی اللہ کی سچی رہنمائی ہے، اللہ کے رسول لے کے آئے ہیں، یہ تو ساری تصدیق کرنے والے ہیں جو پہلی کتب ہیں. اگر کلام مقدس قرآن پاک ہے تو یہ تصدیق کرنے والی ہے تورات کی، زبور کی، انجیل کی. اگر انجیل کلام مقدس ہے تو وہ تصدیق کرنے والی ہے تورات کی اور زبور کی. اور اگر زبور تصدیق کرنے والی ہے تو وہ پہلے جو اللہ کے نبی گزر چکے ہیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے. تو یہ تو تاریخی تسلسل ہے. میرے عزیزو، یاد رکھیے، کسی بھی دور میں فکری تاریخی تسلسل، یعنی وہ فکر والا سوچ، اعلیٰ نظریہ کس طرح نیچے تک منتقل ہوتا ہے، اس کا تاریخی تسلسل ہوتا ہے. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے انبیاء کا تاریخی تسلسل ارشاد فرما دیا ہے. اور جب بھی کوئی رسول آیا تو انہوں نے کیا کیا؟ نابادا، پھینک دیا، فریقن، ایک گروہ نے، من الذین اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، کتاب مقدس تورات دی گئی، زبور دی گئی، انجیل دی گئی، اور پھر کلام مقدس قرآن پاک دی گیا. تو جب بھی کسی دور میں اللہ کے رسول آئے، انہوں نے وہ کتاب مقدس پیش کی جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، تو ایک گروہ نے پھینک دیا، پس پشت ڈال دیا. یہ کتاب ہے ان کے پاس باقاعدہ، یعنی وہ کتاب مقدس جو ان کے پاس آئی اس کا انکار کر دیا، تکذیب کی. کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، وراء ظہورہم، اپنی پشتوں کے پیچھے. جو اللہ کی سچی رہنمائی ہے میرے عزیزو، اس کو وہ تسلیم ہی نہیں کیا، ماننے سے انکار کر دیا، تکذیب کر دی. یہ ہے وراء ظہورہم، اپنی پشتوں کے پیچھے ڈال دیا. کأنہم، گویا کہ وہ لا یعلمون، جانتے ہی نہیں ہیں. یہ رویہ اتنا خطرناک ہے، پس پشت ڈال دیا اور اس طرح واضح کیا اپنے آپ کو کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. پیچھے آپ میرے عزیزو یہ مسلسل سن چکے ہیں
کہ اللہ رب العزت نے ان پر انعامات کیے، کتاب مقدس تورات دی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس میں ترمیم کر دی، تبدیلیاں پیدا کر دیں، اور تبدیلیاں اس طرح پیدا کر دیں کہ اپنے من پسند چیزیں شامل کر دیں۔ اور یہاں بھی اللہ رب العزت اسی انداز کو پیش کر رہے ہیں کہ یہ جب بھی اللہ کی کلام مقدس آئی کسی شکل میں، انہوں نے انکار کر دیا، تکذیب کر دی، اور حالت یہ ہے کہ کأنہم لا یعلمون، جیسا کہ گویا کہ وہ جانتے نہیں ہیں۔ آج ہم جب سچ کو جھوٹ میں ملاتے ہیں، جب عدل کو ظلم میں ملاتے ہیں، انصاف نہیں کرتے، احسان نہیں کرتے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہم جانتے نہیں ہوتے؟ سچ ایک ویلیو ہے، قدر ہے۔ سوسائٹی کی ترقی اسی بنیاد پر ہے کہ وہ سچ بولے، تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا، پتہ ہونے کے باوجود ہم جھوٹ بول رہے ہوتے، گویا کہ جانتی نہیں ہے کہ سچ کی اہمیت کیا ہے، جھوٹ کے نقصانات کیا ہیں۔ کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، لالچ نہیں کرنا چاہیے، خود غرضی نہیں کرنا چاہیے، ظلم کا کوئی نظام نہ خود قائم کرو نہ قائم ہونے دو۔ کیا یہ جانتے نہیں ہیں؟ لیکن ہم خاموش اس طرح ہوتے ہیں کأنہم لا یعلمون، جیسا کہ جانتے نہیں۔ میرے عزیزو، یہ رویے، یہ سوچ سمجھو، یہ خطرناک ہے۔ اللہ رب العزت نے جو سوسائٹی کی تشکیل کے مراحل ارشاد فرما دیے ہیں، اس سے مراحل طے نہیں ہوتے، انسان زوال کی طرف چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔